الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 168. پچھلے جمعے بھی میں نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی. پورا تفصیلی واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ قانون تھا، یہ طریقہ تھا، یہ شریعت تھی کہ ہفتے کا دن جو ان کے لیے قابل احترام تھا، اس دن آپ نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا ہے. حتیٰ کہ آدمی اپنے خادم سے، اپنے نوکر سے گھر کا ذاتی خدمت، ذاتی کام بھی نہیں لے سکتا. آپ کا جو گھریلو خادم ہو اسے بھی آپ حکم نہیں دے سکتے تھے. سب لوگوں کو حکم تھا کہ بندگی کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اداؤں اور اپنی غلطیوں پر توجہ دینے کے لیے، غور کرنے کے لیے یہ پورا دن ہے. ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہے کہ رات کا ایک پہر ہوتا ہے، آخری پہر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جہاں پہ سکون ہوتا ہے، جہاں پہ خاموشی ہوتی ہے، جہاں پہ تلاوت، جہاں پہ غور و فکر میں آدمی بڑی گہرائی میں جا سکتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کسی صحرا میں جا کر، کسی جنگل میں جا کر اکیلے بیٹھیں، اللہ کی کائنات بھی غور کریں، اپنی کمزوریوں کو بھی زیر بحث لائیں اپنے ساتھ. کبھی آپ کسی ویران مقبرے میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ آخرت کا تصور کریں. کسی انجان ویران قبر کے پاس بیٹھیں. یہ جو اعتکاف کا طریقہ ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اس کو تو ہم نے ویسے اجتماع بنایا ہوتا ہے. یہ اجتماع نہیں ہے، یہ کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، یہ تو انفرادی بات ہے. ہر شخص کو الگ بیٹھ کر اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے. تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے، استغفار کرے، مطالعہ کرے، غور و فکر کریں، خاموش رہیں. لیکن بنی اسرائیل کے لیے پورا ایک دن تھا. اور بنی اسرائیل تو پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، تو ان کا ایک علاقہ ایسا بھی تھا جو سمندر کے کنارے تھا. اور سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کا کام مچھلیاں پکڑنا، بیچنا، کھانا، یہی کاروبار تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں اور بہت کھل کر پانی کے اوپر آ جاتی تھی. اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو جس طرح عام طور پر پانیوں میں مچھلیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہوتی تھی. آپ کو پکڑنے کے لیے ہوتے لگانے پڑتے ہیں، کنڈیاں لگانے پڑتے ہیں، جال بچھانے پڑتے ہیں، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. لیکن ہفتے کے دن وہ مچھلیاں کھل کر آتی تھی. تو اب کچھ دن تو لوگوں نے صبر کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے اندر فسق، نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی
اطاعت اور بندگی کا پہلو غالب تھا اور یہ نافرمانی کا پہلو جن کے ذہن میں کسی بھی وجہ سے مغلوب تھا، انہوں نے تو اپنے آپ کو قابو کر دیا، انہوں نے تو آخرت کی طرف توجہ دی، اللہ کے احکام پر توجہ دی، اور دوسرے لوگوں کو ایک دوسری طرف یہ صورتحال لے گئی، ان پر وہ نافرمانی کا پلڑا ان کا غالب آ رہا۔ انہوں نے سوچا یار ویسے بھی مچھلیاں پکڑنا تو کل حلال تھا، پرسوں بھی حلال ہو جائے گا، تو آج کیا ہوا؟ پچھلے سال مجھے یاد ہے کسی پولیس والے نے سندھ میں کسی قصاب کو پکڑا تھا کہ وہ گدھے کو ذبح کر رہا تھا، گدھے کا گوشت بیچ رہا تھا۔ تو لوگ بھی جمع تھے تو انہوں نے اس سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہوں؟ تو یہ گوشت ہے، سستا گوشت ہے، لوگ بیچارے دال اور وہ بکرے کا گوشت نہیں خرید سکتے، تو میں سستا گوشت بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو حرام ہے۔ تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اچھا گدھے پر سواری کرنا جائز ہے اور گدھے پر اپنے بوجھ لے جانا تو جائز ہے، کام لینا تو جائز ہے، اور گوشت حرام ہے۔ یہ اس کی منطق تھی۔ اس شیطان نے یہ منطق سکھائی ہے انسان۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ساتھی شیطان بنا نا تو اس کا بہت برا ساتھی ہے۔ يُمَنِّيهِمْ يُضِلُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، وہ اس کو گمراہ بھی کرتا ہے، اس کے دماغ میں طرح طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں بڑے بڑے نظریات آتے ہیں، وہ نظریات نہیں ہوتے، وہ شیطان کی پٹی ہوتی ہے جو تمہیں پڑھائی جاتی ہے۔ شیطان تمہیں اپنی پٹی پڑھاتا ہے، اپنا سبق پڑھاتا ہے۔ بڑے بڑے اسکالروں کو بڑا بڑا سبق، کارل مارکس کو جو فلسفہ سمجھایا وہ کوئی وحی تھی، وہ شیطان نے پٹی پڑھائی تھی۔ تو ان کو بھی شیطان نے پٹی پڑھائی۔ تو انہوں نے پہلے تو تھوڑا سا خدا سے ڈرے کہ براہ راست نہیں پکڑی مچھلیاں، تو سوچنے لگے تو شیطان نے تو تدبیریں بتا دی، اس طرح کرو کہ جال بچھاؤ، اس میں مچھلیاں پکڑی رہیں گی اور مچھلیاں ہوں گی بھی پانی میں، آپ نے تھوڑی پکڑی ہے، تھوڑی اس کو ہاتھ لگایا ہے، اور پھر اتوار کے دن خوب اس کو کھینچ لو، پکڑ لو، تو تم نے تو اتوار کے دن پکڑ لو۔ یا اس طرح کرو کہ جہاں پہ مچھلیاں زیادہ آتی ہیں وہاں سے ایک نہر کھودو، ایک تالاب کھودو، جہاں سے وہاں پہ پانی آ جائے، تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آئیں گی، اور پھر اس کے آگے بند باندھ لو، تو مچھلیاں ہوں گی تو پانی میں، ہم نے تھوڑی پکڑی ہیں، اتوار کے دن آ کر پکڑ لیں گے۔ لیکن جب اس طرح ہیلو بہانوں سے کچھ بھی نہ ہوا تو پھر ہفتے کے دن دھڑلے سے خوب ڈٹائی کے ساتھ، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے، بغیر کسی دماغ میں کسی گن کے، کوئی گن میں نہیں آئی۔ ضمیر جب مردہ ہو جاتے ہیں، انسان جب باغی ہو جاتا ہے، جب نافرمانی کر کے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، بابر بعائش پوش کے عالم دوبارہ نہیں سی، ویسے باتیں ہیں، کیا ہوا، کب ہوا، اس نے ایسا کیا، کیا ہوا اس کے ساتھ، میں کل ایسا کرتا تھا، پرسوں ایسا کرتا تھا، پچھلے سال ایسا، کچھ ہوا نہیں، یہ ویسے کہتے ہیں۔ تو آدمی پھر دلیر ہو جاتا ہے گناہوں پر۔ تو انہوں نے کھلے طور پر پکڑنے شروع کر دی۔ اب یہ بستی والے بھی دو گروہوں میں تقسیم تھے پہلے۔ تو ایک گروہ جو برائی سے روکنے والا تھا، ان میں سے کچھ لوگ تھک گئے، یا ان کا نظریہ بدل گیا، یا ان کی فکر بدل گئی۔ وہ کہتے یار ہم نے بڑا سمجھایا، اب یہ لوگ برباد ہونے والے ہیں، چھوڑے ان کو اپنے انجام کا سامنا کرنے دو، اپنے انجام کا سامنا کرے گی۔ ہم روکتے ہیں تو روکتے نہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، ہم سمجھاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں،
اب ہمیں کیا ہے خامخواہ جہنم سے بچانے کے بعد جانتے ہیں تو جا. صرف یہ بھی نہیں، جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور اس پہ جمے ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کو روکتے رہیں گے، ان کو بھی انہوں نے نصیحتیں کرنا شروع کر دی. میں تم بھی خامخواہ نیک بنے پھرتے ہو، چھوڑو ان کو، چھوڑو ان کو، اپنے انجام سے دوچار ہو جائے. انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا کہ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون. یہ دو باتیں ہیں، یہ دو باتیں نہ ہوتی تو ہم بھی رک جاتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرتاً الی ربکم، بھئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کہیں گے؟ وہ تو پوچھے گا کہ تم نے برائی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دیکھتے رہے اور برائی ہوتی رہی اور برائی بڑھتی رہی، برائی کا ریشو بڑھتا رہا اور تم دیکھتے رہے، خاموش بیٹھے تھے گونگے شیطان. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ پہلی بات ہے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو روکیں جتنا ہمارا بس میں ہے. قوت ہے ہاتھ میں تو قوت سے روکیں گے، ورنہ زبان سے تو روک سکتے ہیں. اور قوت ہاتھ میں نہ ہو تو قوت کے حصول کے لیے بھی جدوجہد ہونی چاہیے. یہ تو بات نہیں ہے نا کل کوئی کہے گا کہ یار نماز تو وضو کے بغیر نہیں ہوتی اور میرا وضو نہیں ہے، تو جن کے وضو ہے وہ نماز پڑھیں، جن کے نہیں ہے تو بس وہ اندر جب فرشتے اس کا وضو کر لیں گے تو پھر پڑھیں گے. بھائی اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں جس طرح لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، تو تمہیں وضو کرنے کا بھی حکم ہے، تو اٹھو وضو بھی کر لو. نہیں کر سکتے ہو تو تیمم تو کر لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ممکن ہے ان کے دل میں کبھی خدا کا خوف پیدا ہو جائے. کبھی ایک انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل سر سے پاؤں تک برائی میں غرق ہو جاتا ہے، برائی کرتا ہے، لیکن برائی کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر تقوی، خدا ترسی، کچھ آخرت کی فکر، اس کی کوئی رمق باقی ہوتی ہے. اس رگ کو چھیڑنا چاہیے، اس پودے کی آبیاری ہونی چاہیے. جو داعی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس طرح اتنے نفسیات کو سمجھے، لوگوں کی نفسیات، کہ بھئی اس کے اندر نیکی کا بھی کوئی رمق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا جاتا ہے جس نے شراب پی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کا مسلمان ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مسلمان ہے تو صحابی ہے، تو صحابی ہے تو کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. اب اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد دوبارہ لایا جاتا ہے، پھر اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد دوبارہ لایا جاتا ہے، پھر اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. جب بار بار لایا جاتا ہے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے اس کے بارے میں کہا، اس کو شرم نہیں آتی، خدا کا دشمن، بار بار گناہ تو گناہ ہے، گناہ پر اس کو کوڑے بھی لگتے ہیں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتا ہے، اس سے کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ بار بار پیتا ہے اور مار کھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں جہاں تک جانتا ہوں اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف اور رسول کی محبت ہے. میں جہاں تک جانتا ہوں اس آدمی کے دل میں رسول کی محبت ہے. اور آپ اپنے ساتھی کے خلاف شیطان کے مددگار بنتے ہیں، تو اپنے ساتھی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو. یہ جو بات تم نے کی غلط کی. اب وہ آدمی جس نے بار بار شراب، وہ جب یہ سنی بات کہ اچھا اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی پیغمبر میرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، بس اس نے توبہ، آئندہ کے لیے بس اس نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو داعی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے جو غلطیاں کرنے والے ہیں ان کی جو دکھتی رگ ہے اس کو پکڑ لے، اس کی نفسیات کو سمجھے اور اس جگہ پہ وار کرے جہاں سے وار کرنے سے پورا منظرنامہ بدل جاتا ہے. ایسا ہوا تو پھر عذاب آئے. ظاہر ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو کچھ لوگ بچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ برباد ہو جاتے ہیں.
اس میں اختلاف آیا کہ عذاب آیا تو 3 گروہ تھے. جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ تو برباد ہو گئے. جو مچھلیاں پکڑنے سے اس وقت مچھلیاں پکڑنا ہفتے کے دن وہ پکڑنا گناہ تھا. نفس مچھلیاں پکڑنا تو گناہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی نہیں تھا، لیکن اس خاص وقت میں گناہ تھا، وہ تو بچائے گئے. اب تیسرا جو گروہ تھا اس کا کیا بنا؟ ظاہر قرآن نے خاموشی اختیار کی. تو صحیح بات یہ ہے کہ یا تو ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ بھائی وہ لوگ جو بالکل خاموش تھے نا، ان کی حیثیت ہی اتنی نہیں تھی کہ ان کا ذکر بھی کیا جاتا. وہ صرف سے نہیں میں تھے، نشی میں تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کا ذکر کیوں کیا جاتا. اور کچھ لوگوں نے جو اکثریت ہے، جو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دراصل گناہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کاروبار غلط کرتے ہیں. گناہ یہ بھی تھا کہ آپ گناہ کو گناہ ہوتے دیکھتے ہیں اور پھر روکتے نہیں ہیں، اور روکنے والوں کو بھی روکتے ہیں. یہ بھی بڑا گناہ ہے. تو گناہ کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ایک گناہ کی وجہ سے نہیں آتا. وہی بھی گناہ ہے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، وہی بھی گناہ ہے کہ نافرمانی ہوتے دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں. اس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو خاص لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں دیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو اچھے بھلے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور گناہ بڑھتا جاتا ہے، برائی کا ریشو اور تناسب بڑھتا جاتا ہے، اور یہ خاموش بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا عذاب لے آتا ہے کہ اس میں عام اور خاص کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ فلان بستی کو لوگوں کے اوپر الٹا دو یہ بستی. تو وہ فرشتہ آیا اور اس نے دیکھا کہ ساری بستی میں گناہ ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے دیکھا ایک کونے میں، ایک کسی گھر میں، کسی چھوٹے خانقاہ میں کوئی بابا کھڑا تھا اور سجدے پہ سجدے اور نمازوں پر نمازیں، اور 1 رکعت 2 رکعت سے سلام پھیر کر فوراً دوسری نیت مان لے، اور بالکل ایسا تھا کہ بالکل فرشتہ بنا بیٹھا. فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں ایسی بستی کو کیسے برباد کر دوں جہاں پہ آپ کا ایک ایسا بندہ ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، جس نے آنکھ جھپکنے کے حد تک بھی تمہاری نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتے یہ گواہی دیں گے کہ آنکھ جس لمحے میں جھپکتی ہے اس حد تک بھی کسی نے نافرمانی نہیں کی ہے؟ کوئی ایسا؟ اس کے بارے میں فرشتے نے گواہی دی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، اس بزرگ پر اس کی جو کوٹھی ہے یا اس کا جو خانقاہ ہے یا اس کی جو سجدہ گاہ ہے، جو عبادت گاہ ہے، پہلے اس کا نام لیا کہ اس پر پہلے اس کو الٹا دو اور بعد کے لوگوں پر الٹا دو. یہ ان سے زیادہ گناہ گار ہے، جبکہ تم گواہی دے رہے ہو کہ اس نے تمہاری نافرمانی نہیں کی. کیوں؟ فرمایا اللہ نے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، یہ برائیوں کو دیکھتا ہے، اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں، معاشرہ کہاں پہ برباد ہو رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے. سب سے گناہگار یہی ہے. اگر یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا تو شاید برائی اتنی تناسب تک نہ پہنچتی. پہلے اس کو برباد کر دو، پھر اس پہ الٹا دو. ان پورے منظرنامے میں 2 باتیں ہیں، وہ آپ پلے ڈال لیں، اپنے پلو کے ساتھ باندھ کر رہ جائیں جمعے کے دن سے. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ صرف یہاں پہ حرام و حلال کی بات ایسی نہیں تھی، بلکہ معیشت کی بات تھی. وہ لوگ مچھلیوں کو بیچتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، کاروبار تھا. تو کاروبار میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کمائی میں اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو یہی صورتحال ہوگی. دوسری بات کیا ہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تھا کہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کے دن مچھلیاں کھل کر نہیں آتی تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں کھل کر آتی تھی. تو نبلوہم بما کانوا یفسقون کا ایک مطلب پہلے بیان کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ جن لوگوں کے اندر نافرمانی غالب تھی لیکن اس لیے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کتنے نافرمان ہیں کہ موقع نہیں ملا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کر دیا. ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نافرمانی کا جو پہلو ہے اس کے مطابق کہاں کہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے. تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ یہاں پہ ہماری آزمائش ہے اور خطرناک آزمائش ہے. یہ تو ایک پہلو اس کا ہو گیا. دوسرا پہلو کیا ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر نافرمانی کی تو ایسی بات نہیں تھی، ان کے قوت ارادی اور ان کے ضبط نفس کو آزمایا بھی جاتا تھا، پروان بھی چڑھایا جاتا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اصل چیز ضبط نفس ہے، اصل چیز قوت ارادی کی تکمیل ہے اور اس کی مزید تقویت ہے. انسان کے اندر جب قوت ارادی کا ضعف ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ نہ دین کے کسی کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کسی کام کا رہتا ہے. سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر قوت ارادی کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون پڑھا، کوئی امریکی عورت ہے، اس کے مضمون کا عنوان ہے ہمارا دماغ ہمیں غریب کیسے بناتا ہے. یہی بات اس نے کی. میں نے کہا کاش اس کو کوئی اسلام کی بات سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. وہ کہتے ہیں ہم غریب نہیں ہوتے اتنے، لیکن ہمارے دماغ پر غربت سوار کی جاتی ہے، سوار ہوتی بھی نہیں، سوار کی جاتی ہے. اور ہم خود اتنے کمزور ثابت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ پر غربت کو سوار کر دیتے ہیں، پھر ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور یہ مایوسی پھر بیماری بن جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، پھر اس پہ بھی کام نہیں ہوتا تو سائیکاٹرسٹ کے پاس پاگل ہو جاتا ہے. پاگل کیوں پاگل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی قوت ارادی میں ضعف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمانے کے لیے اور ان کی قوت ارادی میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے ایسے موقع لیتا ہے کہ وہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ڈٹ جاتا ہے. تو طالوت نے لوگوں کو کہا نا پیاسے ہو تب بھی نہ پیو. تو آدمی پیاسا ہو تب بھی نہ پیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب عزیمت ہے. وہ ایک آدمی ہزاروں پر بھاری ہے. اور جو صرف پانی کے گھونٹ کے لیے بس لپکتا ہے، کہتے ہیں خدا بھی اور آخرت بھی ساری چیزیں. یار مجھے تو آپ تو یار نیچر کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ تو میری ضرورت ہے. آج کل ہم سے یہ کہا جا رہا ہے بھائی یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، یہ تو ہم کیا کریں، مر گئے. چھوٹی چھوٹی بات پر یہ مرتا ہے. تو اس کی قوت ارادی میں یہ کمزوری ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایسے لوگ کام. اور پھر جو لوگ اسلام اور دین اور غلبے اور یہ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کو ذرا گریبان میں سوچنا چاہیے کہ کس کس موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس طرح آزمایا جاتا ہے اور کس طرح آپ کی قوت ارادی کے ذوق کو اور نکھارا جاتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے نا کہ تم اس میدان کے آدمی نہیں ہو. اس میدان کے آدمی بنتے ہو تو پھر اس طرح کے مواقع آئیں گے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. یوسف علیہ السلام اگر زلیخا کے گھر میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیے ہوتے جبکہ وہ غلام تھے اس وقت، تو جب تخت پر بیٹھے تو جو عورتیں کسی غلام کے آگے اس طرح بک جاتی ہیں، وہ اگر تخت کے بیٹھے بادشاہ کے سامنے آئے تو پھر کتنی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے سمجھایا کہ نہیں، یہ بندہ غلام تھا نا تب بھی نہیں جھکا، تو تخت پر بیٹھا ہے تو کیسے جھکے گا. تو ایسے آدمی کو پھر اللہ تعالیٰ منٹوں میں بھی اٹھا دیتا ہے، سیکنڈوں میں موقع دے دیتا ہے، ان کو موقع دے دیتا ہے. آپ موقع چاہتے ہیں تو پھر قوت ارادی کو مضبوط بنائیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.